پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم سمجھ ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت بنا لو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص ایک صورت مبارکہ اور اس کا تعارف، کچھ پس منظر وہ پیش کیا جاتا ہے۔ آج جس صورت کا تعارف پیش کیا جائے گا، قرآن مجید فرقان حمید کے 29ویں پارے کی سورہ نوح، سورہ نوح جس میں بطور خاص حضرت نوح علیہ السلام ان کا تذکرہ موجود۔ یہ سورہ مبارکہ کے 2 رکوع ہیں اور 28 اس کی آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 71 ہے، یعنی 71۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مکی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام، آپ نے جو اس قوم کو جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے اور طرح طرح سے فسق و فجور اور شرک میں جو مبتلا تھے، آپ انہیں توحید کی تبلیغ کرتے رہے، رب تعالیٰ کی طرف انہیں بلاتے رہے، اور یوں آپ نے اپنی زندگی کے 900 سے زائد سال گزار دی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ حضرت نوح علیہ السلام ہی سب سے پہلے وہ رسول ہیں جنہیں کفار کی طرف بھیجا گیا کہ ان کو تبلیغ کریں، یہ حضرت نوح علیہ السلام۔ اور حضرت نوح علیہ السلام ہی کی جو قوم ہے وہ اس اعتبار سے پہلی قوم ہے کہ جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، جو پانی میں ڈبو دیے گئے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنے ساتھ احباب کو کشتی میں لیا، اور آپ نے چونکہ ان کو تبلیغ ہر طرح سے کی، ان کو تنہائیوں میں بھی سمجھایا اور آپ نے ان کو مجمعوں میں بھی سمجھایا، مگر وہ کسی طرح بھی سمجھنے کی طرف نہ آئے سوائے چند لوگوں کے کہ جو آپ پر ایمان لائے۔ ان کی تعداد بھی 70 اور 80 اس کے لگ بھگ یہ بیان کی گئی، یعنی صرف اتنے لوگ وہ ان پر ایمان لائے اور وہ مسلمان ہوئے، اور بقیہ ایک طویل عرصہ جو آپ نے دعوت تبلیغ کا یہ سلسلہ رکھا اور ان لوگوں نے اس تبلیغ کو قبول نہ کیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو ان کے لیے دعائیں کی کہ اللہ پاک ان پر پھر کوئی عذاب نازل کرے، تباہ و برباد کرے، تو پھر آپ کی ہی اسی دعا کا وہ اثر تھا کہ اللہ پاک کا ان پر عذاب نازل ہوا۔ تو چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اس میں موجود ہے، تو اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ نوح ہے۔ اور یہ اللہ پاک کے کلام مجید میں بھی کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جو نبیوں کے ناموں پر ہیں، کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں خاص طور پر جو نسبتیں بیان کی گئیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہے تو سورۃ الکہف ہے، بی بی مریم کا تذکرہ ہے تو سورہ مریم ہے، سورہ ابراہیم ہے، اور اسی طرح سورہ محمد ہے، سورہ مزمل ہے۔ تو کچھ نہ کچھ وہ مناسبت ہوتی جس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا وہ نام رکھا گیا۔ سورہ نوح کی پہلی آیت مبارکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرا
اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے، اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ تو آپ ہی وہ پہلے تھے کہ جو رسول بنا کر بھیجے گئے، اور وہ قوم بھی پہلی تھی کہ جن پر عذاب نازل ہوا، اور ایک طویل عرصہ بیچ میں گزرا جو آپ تبلیغ فرماتے رہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے انہیں مختلف انداز سے اللہ کے عذاب سے ڈرایا، رب سے ڈرایا، اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے جو ان سے کہا، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ ارشاد فرمایا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے جو ان سے فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا، وہ تمہارے گناہوں میں سے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کی مقررہ مدت جب آ جائے تو اسے پیچھے نہیں کیا جاتا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں ڈرایا کہ میں تمہیں اس بات پر ڈرا رہا ہوں اور مجھے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو، یعنی میرا یہ کہنا مانو، میں جو یہ احکامات بتا رہا ہوں یہ رب کے ہی احکامات ہیں، میری اطاعت کرو اور اللہ تمہارے گناہوں میں سے کچھ بخش دے گا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور وہ اللہ پاک اس وقت تک بخشتا نہیں ہے کہ جب تک ان سے معاف نہ کروائے جائیں یا ان کے وہ حق ادا نہ کر لیے جائیں، اور دیگر کچھ ایسے گناہ کہ اللہ پاک انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ ہاں، شرک سے چونکہ توبہ مقصود ہے تو شرک معاف فرما دے گا، یہ بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو تو اللہ معاف فرما دے گا، کیونکہ توبہ ایسی نفیس شے ہے کہ شرک جیسے گناہ کو بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے اگر وہ زندگی میں کوئی آدمی توبہ کر لے۔ فرمایا اللہ کا ایک امر ہے، اللہ کا ایک وعدہ ہے، اور وہ وعدہ یعنی اس سے مراد موت کا وعدہ بھی، کہ اس سے پہلے پہلے تم کر لو، وہ جو وعدہ ہے اور وہ جو مدت مقرر ہے وہ اپنے وقت پر آ جانی ہے، وہ مؤخر نہیں ہوتی۔ تو آپ نے مختلف انداز سے انہیں ڈرایا، خوف دلایا، لیکن اس کے باوجود ایک طویل عرصہ تبلیغ آپ فرماتے رہے تو چند لوگ ایمان لائے، اس کے علاوہ لوگ ایمان نہ لائے۔ تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جو ان کے بارے میں مناجات کی، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عرض کی کہ میں نے ان کو کیسے کیسے انداز میں سمجھایا ہے مگر یہ سمجھنے کے قریب نہیں آئے۔ کیا کہا؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ عرض کی ہے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی تو میرے بلانے سے ان کے بھاگنے میں اضافہ ہوا، یعنی میں ان کو دعوت دینے جاتا ہوں وہ آگے اور بھاگ جاتے، فرار ہو جاتے، اور بے شک میں نے جتنی بار انہیں بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور وہ ڈٹ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر یقیناً میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، پھر یقیناً میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا، اعلانیہ بھی کہا اور آہستہ خفیہ طور پر بھی کہا۔ یہاں پر ان آیتوں میں اللہ پاک نے جو بیان فرمایا اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو رب کی بارگاہ میں مناجات کی، اللہ کی بارگاہ میں جو عرضیاں پیش کی کہ یا اللہ میں نے ان کو جتنی تبلیغ کی یہ بھاگتے ہیں اور فرار ہوتے ہیں، میں نے تنہائیوں میں خفیہ آہستہ بھی سمجھایا اور جہرن بھی سمجھایا، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے منہ چھپا لیتے، گویا کہ یہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے اور تکبر کرتے۔ اتنا کچھ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے کیا۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات یہ آج بھی
علماء کے لیے، مبلغین کے لیے، دین کے رہنماؤں کے لیے یہ بڑے ایک آئیڈیل واقعات۔ بے شک نبیوں کو ستایا گیا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے جتنا ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ وہ واقعات بھی ہمیں پڑھنے چاہیے، اس سے مزید ایک وہ جذبہ اور ہمت مل جاتی ہے، ایک جذبہ، ایک ہمت، ایک حوصلہ کہ اس راہ میں یہ تکلیفیں آئیں گی، برداشت کرنی۔ حضرت نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، 900 سے زائد سال اس طرح تبلیغ فرماتے رہے، چند لوگ مسلمان، اس کے علاوہ نہیں ہوئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا ان سے؟ کیونکہ جب ایسے حالات ہوئے ان کے اوپر آسمان سے بارش کو روک دیا گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو میں نے کہا اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا، تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اتنی تبلیغ فرمائی تو پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بارشوں کو روک دیا، اور 40 سال تک ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی، کسی کی اولاد ہی نہیں ہو رہی، مختلف فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، دیگر اور چیزیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر یہ بھی اس انداز سے بھی سمجھایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ سے استغفار کر لو، معافی مانگ لو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے۔ اس رب سے استغفار کر لو، اور جب تم ایسا کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار بارش عطا فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال بھی تمہیں دے گا، مدد کرے گا تمہیں مال کے ساتھ اور لڑکوں بیٹوں کے ساتھ، یعنی بچے بھی اللہ دے گا، بیٹے بھی عطا فرمائے گا، یعنی تمہارے لیے باغات بھی ہوں گے، نہریں بھی ہوں گی، جب پانی ہوگا نہریں چلیں گی تو یہ تمہارے لیے سب کچھ ہریالی ہریالی ہو جائے گی، مال بھی ملے گا، بیٹے بھی ملیں گے۔ اللہ سے استغفار کر لو، اللہ سے استغفار کر لو۔ ناظرین کرام، استغفار یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی بدولت اللہ پاک گناہ بھی معاف فرماتا ہے، غلطیاں بھی معاف فرماتا ہے، اور ساتھ ساتھ رب تعالیٰ مال کے ذریعے مدد بھی فرماتا ہے۔ بارش نہیں ہے تو پانی بھی عطا فرماتا ہے، بیٹوں کی کمی ہے تو بیٹے عطا فرماتا ہے، گویا کہ ہر طرح کی نعمتیں بھی اللہ مختلف انداز سے وہ عطا فرماتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیم کے لیے ایک دن میں 70 مرتبہ اور بعض روایات کے مطابق 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، آپ استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، بارش نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور آیا، اس نے کہا تنگ دست ہوں، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، فقر فاقے ہیں، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا نسل نہیں ہے، اولاد بیٹے کمی ہے، تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میری زمین کی پیداوار کم ہے، اس کی شکایت کی، آپ نے کہا استغفار کرو۔ یعنی 4 مختلف عارضے اور مختلف طرح کی پریشانیاں لوگ لے کر آئے، فرمایا استغفار کرو۔ بالآخر کسی نے پوچھا حضرت آپ نے چاروں کو ایک ہی کہا؟ تو کہا ہاں، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک نے جو بیان فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کہا تھا، تو میں نے اس لیے یہ چاروں میں استغفار ہی کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یعنی یہ اللہ پاک نے جو اس میں فرمایا ہے کہ استغفار کرو، وہ بخش دے گا تمہیں، تمہاری مدد کرے گا مال سے، بیٹوں سے، اور وہ تمہارے لیے تم پر موسلادھار بارش برسا دے گا، وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، نہریں جاری فرما دے گا۔ تو کہا اس لیے میں نے چاروں کو یہی جواب دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے اولاد نہ ہونے کے حوالے سے کہا تو آپ نے بھی استغفار کرنے کے لیے کہا، استغفار کرو۔ وہ آدمی استغفار کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن میں 700 بار پڑھتا رہا، استغفار کرتا رہا، تو اللہ پاک نے انہیں 10 بیٹے عطا فرمائے۔
تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا اس وظیفے کے بارے میں، تو انہوں نے کہا ان سے پوچھ لیتے حضرت سے کہ یہ کہاں سے آپ نے یہ وظیفہ بیان کیا۔ تو جب دوبارہ اس شخص کی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے یہی قرآن پاک کی آیتوں کو پیش کیا۔ ایک حضرت ہود علیہ السلام کا قول جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ استغفار کرو، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور ایک حضرت نوح علیہ السلام کا قول وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مال اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو استغفار کریں، دنیاوی نعمتیں بھی ملیں گی اور اللہ گناہوں اور خطاؤں کو بھی معاف فرمائے گا، اور آخرت میں استغفار کی جو فضیلتیں ہیں وہ انعامات اور ثواب بھی اللہ میں عطا فرمائے گا۔ تو یہ تو استغفار کی برکات کو بیان کیا، لیکن چونکہ انہوں نے نہیں مانا، اس بات کو بھی نہیں مانا، تو پھر ایک عرصہ چلتا رہا، اور اس کے بعد جو ان پر ان کی اپنی غلطیوں اور اپنی خطاؤں کی وجہ سے انہیں غرق کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی کشتی اور آپ نے جن جن کو حکم دیا، وہ جو آپ کے ماننے والے تھے، اہل ایمان تھے، اسلام والے تھے، تو وہ آپ کے ساتھ کشتی میں شریک ہوئے، اور یہ دوسرے جو ہے ان کو غرق ہوئے اور تباہ و برباد ہوئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے، تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پائے۔ یعنی اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ اس طوفان میں ڈبو دیے گئے، طوفان ان پر آ گئے، اور یہ فرمایا کہ آگ میں داخل کیے گئے۔ یہاں ایک اور ناظرین اکرام، ایک عذاب قبر ہے، یہ اس کی آگ، یہاں مراد بھی وہی ہے، دوزخ کی آگ تو مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ دوزخ جنت کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہونا ہے، پھر دوزخ میں جو جائیں گے یا جنت میں جو جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ عذاب قبر سے مراد تدفین ہی ضروری نہیں، بلکہ اس کا جسم اور اس کسی بھی کیفیت میں ہو، پانی میں ڈوب گیا، یہ ہے برزخ کی حالت ہے، یہ پانی میں ڈوب گیا، جل گیا، کچھ بھی ہوگا، یاد رکھیں کہ یہ جسم اور روح کا تعلق آپس میں ختم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ روح کو سزا ہے جسم سکون سے ہے، یا جسم کو سزا ہے تو روح سکون سے ہے، یا روح کو آسائش ہے، آسانی ہے تو جسم کو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ روح اور جسم یہ ان دونوں کا تعلق رہے گا، چاہے کوئی جانور کسی کو کھا گیا، چاہے کوئی سمندر اور پانی میں بہہ گیا، چاہے کوئی راکھ بن گیا، کچھ بھی ہوا، لیکن یہ برزخ کی جو حالت ہے یہ اس پر رہے گی، اور اسی کو عذاب قبر عام طور پر چونکہ تدفین ہوتی ہے، قبروں میں تدفین ہوتی ہے تو اس لیے عذاب قبر بولا جاتا ہے، مگر یہ برزخ کی جو کیفیت ہے، عالم برزخ ہے، یہ سب کے لیے اس اعتبار سے یہ عام ہے، چاہے قبر میں تدفین ہو یا کوئی پانی میں بہہ گیا یا کوئی جل کر راکھ ہو گیا، لیکن ایسا نہیں کہ اگلے مراحل اس کے ختم ہو جائیں گے، وہ اس کے ساتھ ہیں، وہ ساتھ رہیں گے۔ تبھی اللہ پاک نے فرمایا انہیں غرق کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، ڈبو دیا گیا، اور انہیں آگ میں داخل کر دیا گیا۔ وہ آگ کیا ہے؟ وہ برزخی آگ، یعنی عذاب قبر جس سے مراد گئے کہ قیامت اور دوزخ سے پہلے پہلے جو آگ ہے وہ اس سے مراد ہے۔ تو اس سے پتہ چلا عذاب قبر حق ہے، ثواب قبر یہ بھی حق ہے، تنعیم قبر یعنی قبر میں انعامات یہ بھی حق ہے، اور عذاب یہ بھی برحق ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو ان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو کیا کہا؟ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ اور نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، یہ اولاد بھی ایسی ہی جنیں گے جو بدکار بڑی ناشکری ہوگی، بدکار اور بڑی ناشکری ہوگی۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے جب ایک طویل عرصہ دیکھ لیا اور ان سے کوئی کسی طرح کی امید نہ رہی، تو پھر آپ نے ان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے اور کہا کہ ان کو نہ چھوڑ، یہ ان کی اولادیں بھی جو پیدا ہوں گی تو وہ بھی ایسی پیدا ہوں گی۔ تو یہ آپ نے دعا کی اور اسی وجہ سے ان پر عذاب اور طوفان اور بربادیاں ہوئیں۔ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے حوالے سے، اپنے والدین کے حوالے سے اور پھر ایمان والوں کے حوالے سے وہ دعائے خیر بھی کی، دعائے مغفرت بھی کی۔
آپ نے دعا مانگی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، اے میرے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہونے والے کو اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو بخش دے اور کافروں کی تباہی میں اضافہ فرما دے۔ تو یوں حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کے لیے، مومن مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے آپ نے دعا مانگی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں یہ دو طرح کی ہیں، ایک کفار کے بارے میں اللہ نے وہ قبول فرمائی، تو جو وہ قبول کی اور ان کو تباہ کر دیا گیا، تو ایمان والوں کے لیے جو دعا کی یقیناً وہ بھی اللہ نے قبول فرمائی، اور وہ ان کی جو مغفرت کے لیے آپ نے دعا مانگی تھی۔ اس سے ناظرین اکرام یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو والدین تھے وہ مومن تھے، تبھی آپ نے ان کے لیے دعا مانگی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ انتقال کر جانے کے بعد مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا بھی ہے اور ہم یہ دعا مانگتے ہیں، یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو مرحومین کے لیے جب ہم دعائیں کرتے ہیں، ہمارے مرحومین قبروں میں منتظر رہتے ہیں، وہ فریادی ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی دعا کرے۔ ہونا تو یہ چاہیے قبرستان بھی جائیں، مگر اگر قبرستان نہیں جا سکے جب آپ، اور دعا کا سلسلہ تو موقوف نہیں ہو سکتا، بیٹھے بیٹھے دعا کریں، یا آپ اپنی نمازوں کے بعد اپنے مرحومین کو دعا کریں، اور یہ وہ دعائیں ہیں کہ ان کی برکت سے جب وہ دعائیں ان تک پہنچتی، مرحومین اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کو دنیا اور ما فیہا سے جو کچھ بھی دنیا میں ہے سب سے پیاری چیز یہ دعا لگتی، اور اللہ پہاڑوں کی مثل نیکیاں اپنے ان بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے دعا کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں رکھنا چاہیے، اپنے مرحومین کو ضرور اصالِ ثواب کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ ہماری دعاؤں سے ان کو قبر میں راحت ملے گی اور اللہ انہیں اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ سورہ نوح کی چند باتیں خلاصتاً عرض کی ہیں۔ المختصر یہ ہے کہ اللہ پاک کی اطاعت، فرما برداری، خوف خشیت والی اگر زندگی گزرے گی فبیہا، ورنہ اللہ کا عذاب، اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے، اس سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ کفار کے یہ جو واقعات ہوئے، اس طرح کے عذاب اور دیگر چیزیں، یہ ہماری عبرت کے لیے ہی تو قرآن پاک میں انہیں بیان کیا گیا ہے۔ یہ محض ہم ایک واقعہ، ایک کہانی وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے عبرت بھی ہمیں لینی چاہیے، اور اللہ پاک کی گرفت سے، اللہ پاک کی اس پکڑ سے، اس گرفت سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں کام ہی وہ کرنے کی توفیق دے جو اللہ کی رضا والے ہوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ پروگرام میں سورۃ الجن کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ اور قرآن پاک کثرت سے ہم سب کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔